اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون۔ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر عذاب لے آئے۔ عذاب انہوں نے خود مانگا ہے، حالانکہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے یہ ضرور بتایا تھا کہ عذاب آ جائے گا، کلمہ پڑھ لو۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ عذاب لے آئے تو نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، پھر نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا انہ لن یؤمن من قومک، کہ اے میرے نوح آج کے بعد کوئی بھی شخص آپ کی قوم میں سے کلمہ نہیں پڑھے گا، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ دیکھیں نا جی، جب تک بندہ خود اپنے ذلت تو انسان خود اپنے لیے مقرر کرتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ بھائی مطلب ہے کہ بس تمہارا کھاتا ختم ہو گیا، سمجھاتے رہے جتنا عرصہ سمجھاتے رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کرم فرماتی رہی کہ چلو ٹھیک ہے، ڈھل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ جناب آپ عذاب لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اب یہ خود ہی مانگنے لگ گئے ہیں تو کہہ رہے کیا، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرما دی کیا کہ اے میرے نوح انہ لن یؤمن من قومک، آج کے بعد اب آپ کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں قبول کرے گا، چاہے مرضی جو مرضی کر لے۔ اب پہلے تو ان کے لیے رب کا دروازہ کھلا تھا، 950 سال ان کو مہلت دی گئی ہے کہ شاید یہ کوئی بات ان کے دل پر اثر کر جائے اور شاید یہ سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن اب انہوں نے خود ہی اپنا دروازہ بند کر دیا ہے عذاب کو دعوت دے کر۔ عذاب کے لیے انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے، جب انہوں نے عذاب مانگ ہی لیا ہے تو پہلا عذاب ان کے لیے یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص آپ کی قوم میں سے کلمہ نہیں پڑھ سکے گا، ایمان نہیں لا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا نہ ملنا، یہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے۔ انسان کے لیے ہدایت کا راستہ ہی بند ہو جائے، سمجھاتے 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 ایک وقت گزر جائے اور بندوں کو پھر بھی سمجھ نہ آئے، وہ کہ نہیں جی آپ خیر ہے، جس طرح آج ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ زندگی گزر گئی قرآن سنتے سنتے، حدیثیں سنتے سنتے، تقریریں سنتے سنتے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فرمایا کہ ذهب اللہ بنورہم، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہدایت کا راستہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے، پھر مرد دم تک جو ہے وہ اسے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو اب انہوں نے بھی یہی کام کیا، جب انہوں نے عذاب مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اب کیونکہ انہوں نے خود عذاب مانگ بیٹھے ہیں تو پہلا عذاب ان کے لیے کیا ہے کہ آج کے بعد انہیں رب ہدایت نہیں دے گا۔ اب ہدایت کا دروازہ رب کی طرف سے بند ہو گیا، پہلے تو انہوں نے رب کی طرف سے تو کھلا تھا، یہ نہیں قبول کر رہے تھے، اب رب کی طرف سے ہی بند ہو گیا ہے۔ اور ہوگا کیا، الا من قد آمنا، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن ان میں سے آج کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ کتنے بندے ایمان لائے؟ 80۔ 950 سال سمجھانے کے بعد صرف 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یار وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں اللہ جانے ان کے کیا دماغ تھے، ان کے کیسے دل تھے کہ ان کو سمجھ، اتنی بات اس ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جناب نبی ان کو سمجھا رہا تھا، ہمیں کون سی سمجھ آتی ہے؟ اگر ان کے سامنے نبی کھڑا تھا تو ہمارے پاس بھی تو قرآن موجود ہے، جب ان کو نبی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں قرآن کی بات کون سی سمجھ آ رہی ہے؟ 70 سال ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بھی تو قرآن ہے، بلکہ 300 سال ہو گئے ہمارے پاس بھی قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہمارے پاس قرآن ہونے کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا، ان کا حال بھی یہی تھا، ٹھیک ہے۔ 950 سال نبی ان کو سمجھاتا رہا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ کیا جس طرح ہم اگنور کرتے نا ہر بات کو، وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، الا من قد آمن، فرمایا اے میرے نوح جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا کلمہ پڑھ لیا ہے، بس آج کے بعد اب کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ان کے ہاں، کوئی بچہ ان کے یہاں پیدا نہیں ہوا۔ ہاں جو پیدا ہوئے تھے صرف وہی بڑے ہوئے، اور بڑے ہو کر انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، پھر اس کے بعد ان کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تبتئس، اب آپ نے ان کے معاملے میں غم نہیں کرنا، دکھ نہیں کرنا ہے،
افسوس نہیں کرنا ہے. آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. آپ کا جو کام تھا, جو ذمہ داری تھی 950 سال, یار اس سے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو زندگی دی ہے, نہ اتنی بڑی کسی رب نے کسی کو جو ہے اتنی زیادہ کسی قوم کو مہلت دی ہوگی کہ 100 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے, 950 سال, 1000 سال ایک بندہ سمجھاتا رہا. میں فلا تب تیس فرمایا میرے نو آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے, اب آپ نے ان کے معاملے میں افسوس نہیں کرنا ہے. ان بما کانوا یفعلون, جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرتے رہنے دیں. آپ نے کیا کرنا ہے, اب ذرا اگلا کام دیکھیں. فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, فرمایا کہ آپ ہمارے سامنے ہمارے حکم پر کشتی تیار کریں. ٹھیک ہے, اب عذاب کا وہ معاملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عذاب آنا تھا, لیکن کیسے آنا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا, فرمایا کشتی تیار کرے. اس سے سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جو عذاب آنے والا ہے وہ پانی کا عذاب ہوگا. ہمارے بعد میں قوموں پر آیا نا عذاب, کسی پر پتھر, کسی پر کچھ, کسی کا کچھ, کسی کا کچھ. تو نوح علیہ السلام کو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ کیا کریں آپ کشتی تیار کریں. اب یہ بات آگئی جو ہم دیکھ رہے تھے ابھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام کو فرمایا آپ جو ہے نا, ساج تو عربی کا لفظ ہے, اردو کے اندر کیا ہے, ساگوان. ٹھیک ہے, یہ ساگوان کا جو درخت ہے نا, آپ اس کے بیج لگائے, یعنی یہ پودے لگائے. ان کو پودے لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو چھوڑ دیں. 20 سال کے اندر پھر وہ پودے جو ہے وہ درخت بنے. اب تبلیغ کا سلسلہ ختم کہ شاباش جو مرضی کرنا کرو, اب تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں, اب جو مرضی کرنا کرتے رہو. نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اب آپ اپنی ساری توجہ کیا کریں, ان درختوں پر کریں. ٹھیک ہے, وہ ساگوان کے پودے لگائے گئے, ان کی دیکھ بھال کی گئی. 20 سال کے اندر ساگوان کا جو درخت تھا وہ بالکل جوان ہو گیا. اور آج بھی جو ہے وہ میں جب دیکھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 20 سے 25 سال چاہیے اس درخت کو جوان ہونے کے لیے. 20 سال لگے یہ درخت کا جو ہے وہ جناب کیا ہوا, جوان ہو گیا. پورے جب لکڑی بن گئی نا, تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر 20 سال کے بعد پھر تشریف لائے اور فرمایا نوح علیہ السلام کو کہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ آپ ان کو کیا کریں, کاٹیں. کاٹنے کے بعد پھٹے بنائیں, پھٹے بنا کر جو ہے ان کی طرح اپنا کیا کریں, کشتی بنانا شروع کریں. نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ جبریل علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مجھے تو یہ کام نہیں آتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ بتاتے جائیں, میرا نور بناتا جائے گا. ٹھیک ہے, میں بتاتا جاؤں گا کہ پھٹا کہاں لگانا ہے, کیل کہاں لگانا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, آپ بس بناتے جائیں. ٹھیک ہے, اب تبلیغ کا کھاتا ختم ہو چکا ہے. دیکھیں یار, جب دلوں پر رب مہر لگا دیتا ہے نا, پھر رب نبی کو بھی چھٹی دے دیتا ہے کہ بس آپ ان کو تبلیغ نہیں کرنی ہے, آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. یہ اس سے بڑی بدبختی کسی قوم کے لیے کیا ہوگی کہ کوئی عالم دین مسئلہ بتانا چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے بھائی لگے رہو. آج کے دور میں بھی ہوتا ہے نا کہ علماء کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ علماء مجبور ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ بتانے میں. آج لوگ کہتے ہیں مولوی سر حق نہیں بتا. بھائی مولوی کیسے حق بتائے؟ بھائی جو مولوی حق بیان کرتا ہے اس کے مسئلے سے چھٹی کرا دی جاتی ہے. کئی مولویوں کی چھٹی صرف اس وجہ سے مسئلے سے ہو جاتی ہے کہ جناب ان کی مرضی کے مطابق مسئلے نہیں ہے, جیسے حق بیان کیا چھٹی, جیسے حق بیان کیا چھٹی. تو نتیجہ کیا نکلا, کئی جو بزرگ ہیں ہمارے علماء اتنے مجبور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی لگے رہو. ہماری آپس میں جب بات ہوتی ہے نا, ہاں بھی اکثر یہی گلا ہوتا ہے, کہتے ہیں یار اب کیا کریں, یہ قوم سننا نہیں چاہتی ہے. ایک دن کوئی سود کا مسئلہ چھیڑ دے, زنا کا چھیڑ دے, شراب کا چھیڑ دے, بےمانی کا چھیڑ دے, جناب یار لوگوں کے جناب بوتھے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, تو پھر کیا کریں, مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لگے رہو. یعنی ایسے حالات بنا دی جائے کہ جب نبی کو خاموش کرا دیا کہ بات ٹھیک ہے, اگر انہیں نہیں پسند رہی ہے دین, آپ بھی ان کو تبلیغ نہ کریں. کیا کریں, کشتی بنانا شروع کریں. آپ رب جانے اور رب کا کام جانے, آپ کا کام یہ کہ کشتی بنانا شروع کریں. اور کشتی بنانے جب شروع کیا تو آگے وہ آ رہا ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, فرمایا کہ آپ ہمارے سامنے ہمارے حکم پر کشتی بنانا شروع کریں. اور وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, یار الفاظ دیکھیں, فرمایا اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. رب فرما رہا ہے کہ اب ان کے بارے میں کوئی بات نہ اب ان کی آپ نے سفارش کرنی ہے, نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے, نہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے, نہ ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ حد سے گزر جاتا ہے نا, پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی نہیں ہوتی ہے. جس طرح ہمارے ہاں ایک لفظی بحث تو ہے نا, اللہ ہدایت عطا فرمائے. اچھا قدرتی گل ہے, میرے منہ سے کئی دفعہ نکل جانا کر مشکل ہی ہے, ہوتا نا کئی دفعہ. کیوں, وجہ کیا ہے کہ اب آپ ان خبیثوں کے لیے دعا مانگے جنہوں نے پوری قوم کو رلا کے رکھا ہے, ان کو رب ہدایت دے گا؟
ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ گنجوں نے جتنا پیسہ چوری کیا سارا واپس کرے، وہ کر نہیں سکتے، ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ پرلا جیلر والا وہ سارا کوئی واپس کرے پھر جا کے ہدایت ملے گی، زرداری سارا کوئی واپس کرے پھر جو ہدایت، پھر تو سمجھ آتی کہ یار یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ سارا کچھ پی کر اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے تو پھر توبہ شوبہ، ایسے بندے کو رب کیسے ہدایت دے دے بھائی؟ جو ساری زندگی جس نے بےایمانی کا پیسہ اکٹھا کیا ہے رب اسے ہدایت دے دیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا یار کتنی بڑی نیکی ہوتی ہے اگر کوئی شخص 10 بندوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی نیکی ہے تو بڑی نیکی نا۔ ایک بندہ 20 دیگے پکا کے 100-150 بندے کو، 200 بندے کو، 400 بندے کو کھانا کھلا رہا ہے، روٹی کھلا رہا ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس نیکی کا اثر کھلانے والے پر کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو روٹی ہے نا، روٹی ہم کھانے لگتے ہیں، ہماری روٹی ہو حلال کی، اس کے ہر لقمے پر آپ یا واجدو پڑھ کے کھائیں، اللہ تعالیٰ ہر لقمے کو آپ کے اندر جیسے جائے گا نور بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، یا واجدو ہر لقمے پر پڑھتے جائے، جیسے وہ لقمہ اندر جائے گا نور بن جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کر کے تو انسان کو دل کو خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، پھر نیکی سے دوسری نیکی کی جو ہے وہ اپنا ایک دل کر پڑتا ہے کہ یار اور نیکی کر لیں۔ لیکن اگر رزق کی حرام ہو، جتنا مرضی صدقہ خیرات کر لیں، جتنا مرضی سارا کچھ کر لیں، لیکن اس نیکی کا اثر بندے کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نور جنہوں نے 950 سال آپ کی تبلیغ کی قدر نہیں کی نا، اب ان کے متعلق کوئی بات بھی آپ نے نہیں کرنی ہے، اب ان کے بارے میں کوئی دعا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن منافقین 10 سال آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے، 10 سال حضور کے ساتھ رہے مدینہ پاک کے اندر۔ 10 سال کے بعد جب مرنے لگا نا عبداللہ بن ابی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، آقا علیہ السلام کو اس نے کہا جناب جنازہ پڑھا دے، حضور نے جنازہ تو پڑھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی ارشاد فرمایا، محبوب لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، فرمایا آج کے بعد ان کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ منافق مر جائے اب ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وجہ کیا ہے کہ 10 سال ان کو ملے تھے، ٹائم ملا تھا کہ یار اسلام کے ساتھ لگ جاؤ، جب 10 سال یہ منافقت کرتے رہے ہیں اب ان کا جنازہ کیوں؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن اب ان کے جنازے شنازے نہیں، جب انہوں نے اسلام سے وفا نہیں کیا تو اسلام کے لیے بھی ان کے لیے کوئی ہمدردی وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب میرے نوح علیہ السلام آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے، انہم مغرقون، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ رب انہیں غرق کر دے گا، رب انہیں غرق کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اور ہوا کیا؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے۔ جب کشتی بنانے لگ گئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو درخت جو ہے وہ پھر جوان ہو گیا، 20 سال بعد ان کو کاٹا گیا۔ اس درخت کی خصوصیت میں نے آج پڑھی ہے تو دیکھ یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ اس درخت کو نا وہ نہیں لگتی ہے، کی کہنے ہاں گوڑ چھوڑ نہیں لگتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اس کو پانی میں ڈال دے تو 2000 سال تک یہ لکڑ خراب نہیں ہوتی ہے، یعنی ہزاروں سال بھی اگر یہ لکڑی پانی میں پڑی رہے تو تب بھی یہ لکڑ خراب نہیں ہوتی، یعنی اس کی اور ڈھیر ساری خصوصیات انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے پھر وہ سارے پھٹے بنائے، پھٹے بنانے کے بعد جناب جب کشتی تیار ہونا شروع ہوئی تو ہوا کیا؟ اب دیکھیں اول اگر تماشا دیکھیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اب وہ کافر جو تھے نا ان کی قوم میں سے جو بھی چودھری وڈیرا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، جو وہاں سے گزرتا ساخروا منہ، سارے ان پر ہنسنا شروع کر دیتے، سارے مذاق کرنا شروع کر دیتے۔ نوح علیہ السلام کو کہتے پہلے آپ نبی تھے اب آپ ترکھان بن چکے ہیں، 950 سال تو آپ نبی بن کے ہمیں تبلیغ کرتے رہے ہیں، یا اب آپ نے پڑھائی کا کام کہاں سے شروع کر دیا ہے؟ اب اندازہ کریں، یعنی اتنا ان لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا تھا کہ ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تو یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اندھا کرتا نا، اندھا فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، رب اس کی آنکھیں نہیں لیتا۔ ابو جہل اندھا ہوا ہے، ابو لہب اندھا ہوا ہے، عتبہ شیبہ ولید اندھے ہوئے نہیں اندھے ہوئے، ٹھیک ہے ہاں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، رب دل کو اندھا ضرور کر دیتا ہے، دیکھتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گا، سنتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ ہے دل کا اندھا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما مر علیہ ملأ من قومہ ساخروا منہ، میں جب بھی کوئی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو کیا کرتے؟ مذاق کرتے، جگت بازی کرتے، بڑی گل ہے جی، پھر ہن کو نواں کام ہی شروع کر دیتا تو سی، ہن تبلیغ کدھر گئی، ہن نبوت کدھر گئی، ٹھیک ہے نا، یہ انداز تھا ان لوگوں کا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا، نوح علیہ السلام نے فرمانے لگے ان تسخروا منا، ابھی تمہارا ٹائم ہے ہنس لو،
ابھی تمہارا ٹائم ہے ہنس لو، ان تسخروا منا، ابھی تم ہنس سکتے ہو، تمہارا ٹائم ہے ہنس لو۔ کتنا ٹائم ہے تمہارے پاس؟ یہی کہ 10-20 سال، جب تک کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ اور ہوگا کیا؟ فإنا نسخر منکم، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہم تم پر ہنسیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ سدا وہ کہتے ہیں نا بادشاہی ایک طرف تھوڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ ضروری تو نہیں کہ جہاں پہ عروج ہو پھر عروج ہی رہے، پھر زوال نہیں آتا ہے۔ پر میں کوئی بات نہیں، وقت وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں بھی رب کے کام پہ لگا ہوا ہوں، جو رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا میں نے تمہیں تبلیغ کرنا بھی چھوڑ دیا، سمجھانا بھی چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا ہے؟ ان تسخروا منا، اب تمہارا ٹائم ہے، تم ہنس لو۔ فإنا نسخر منکم، اب ہمارا ٹائم آنے والا ہے جب پھر ہم تم پر ہنسیں گے۔ جب کشتی میں سوار ہو کے جب آئے گا نا طوفان ہے جی، اس کے بعد یہ آگے آنے والا ہے سارا کچھ۔ یہ کہتے تھے ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، ہم فلانی جگہ چڑھ جائیں گے، ہاں اللہ نے فرمایا جب ہمارا عذاب آتا ہے نا پھر پہاڑ پہوڑ کام نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کما تسخرون، جس طرح تم ہنس رہے ہو ہنس لو، ابھی تمہارا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ جب وقت گزر جائے گا پھر ہمارا ٹائم آئے گا۔ فسوف تعلمون، آن قریب تم جان لو گے، آن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے پھر یہ کشتی بنائی نا، تو 3 حصے اس کے بنائے، ٹھیک ہے۔ ایک کے اندر جانور رکھے، ٹھیک ہے جی، دوسرے کے اندر جو ہے وہ مطلب کوئی فصلے کا کوئی بیج وغیرہ تھا یا ایسی کچھ چیزیں تھی وہ رکھی، تیسرے کے اوپر انسان بھی تھے۔ انسان کتنے تھے؟ آپ کے خاندان والے تھے یا وہ 80 بندے وہی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو پرندے وغیرہ تھے وہ بھی وہاں رکھے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جو ہے وہ پانی آیا ہے، جی کہ وہاں پہ کوئی کافر بچہ نہیں ہے، جہاں بھی تھا نہیں بچا ہے، صرف وہی بچے ہیں جو کشتی کے اوپر موجود تھے، اس کے علاوہ تو کوئی بچہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف وہی 80 بچے۔ اور اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہ لقب ہے ثانی آدم، یعنی دوسرے آدم علیہ السلام۔ ایک تو وہ نسل چلی تھی جو باب آدم علیہ السلام سے چلی ہے، وہ نسل آ کر پھر یوں سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام تک آ کے ختم ہو گئی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 بندے بچے تھے، پھر اس کے بعد جو 80 تھے، اچھا وہ بھی فوت ہوئے، ان کی نسل بھی آگے نہیں چلی ہے۔ نوح علیہ السلام کے صرف 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ پھر یہ جتنی انسانیت آج روئے زمین پر موجود ہے یہ ساری نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام تو پیچھے ہیں ہی ہے نا، اول تو باب آدم ہی ہے، لیکن باب آدم کی نسل جتنی پھیلی تھی نا زمین پر، وہ ساری طوفان نوح کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ صرف وہی بندے بچے جو 80 تھے، پھر وہ 80 بھی فوت ہوئے، ان کی نسل بھی آگے نہیں چلی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے تھے، ان 3 بیٹوں سے یہ ساری نسل چلنی شروع ہوئی ہے اور اب تک چلتی جا رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ اور مزیداری کی بات دیکھیں، یاجوج اور ماجوج بھی انہی نسل میں سے ہے، یاجوج اور ماجوج بھی انہی کی نسل میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فسوف تعلمون، نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو فرمائے ان قریب تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ ہوگا کیا؟ من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، فرمایا کہ جب جس پر عذاب آئے گا نا وہ یخزی ہے، دیکھے پھر اس کو ذلیل کیسے کرتا ہے۔ جب عذاب آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ کا عذاب تو دیکھے پھر کس پر اترتا ہے۔ یعنی یہ دیکھ لے، اب تو تم ہنس لو، تمہارا ٹائم ہے، لیکن دیکھتے کہ ذلت کا عذاب نازل کس پر ہوتا ہے اور ہمیشہ کا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ پھر ہوا جتنے تھے سارے کے سارے وہیں پہ غرق ہو گئے، آخرت والا عذاب مخرا تھا، ٹھیک ہے جی۔ خوش قسمت وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی توفیق عطا فرمائی، پھر کشتی پر سوار ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ جو یعنی کشتی میں بھی عزت عطا فرما دی، آخرت کی پھر عزت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔